بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ رات کو ماں کے ہاتھ کا پکا کھانا فروخت کرنے اور گھر والوں کا پیٹ پالنے والے 13 سالہ بچے کی داستان۔ آج کی یہ سچی کہانی سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ بلا شبہ محنت میں عظمت ہے اور محنت سے روزی روٹی کمانے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہی آگے چل کر مستقبل میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی بے مثال اور محنت کش بچے کی کہانی آج ہمارے چینل کی جانب سے ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جو ایک سبق آموز چیز بھی ہے۔ اس بچے کی عمر 13 برس ہے، جو پورا دن کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتا ہے اور پھر رات میں اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا سائیکل پر فروخت کرنے نکل جاتا ہے۔ 13 سالہ بچے کا نام عبدالوارث ہے، جو اپنی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے والدین معذور ہیں اور زیادہ عمر ہونے کے باعث چہل قدمی کرنے سے قاصر ہیں اور وہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ وہ 5 بہن بھائی ہیں، جن میں وہ سب سے بڑے ہیں۔ محنت کش عبدالوارث کا کہنا تھا کہ وہ کھانا بیچنے کا کام تقریباً 2.5 ماہ سے کر رہے ہیں۔ جب سے اس کے والد چلنے پھرنے سے قاصر ہوئے، تب سے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے۔ وہ دن کے وقت ایک مارکیٹ میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے۔ وہ صبح 10 بجے دکان پر چلا جاتا ہے اور رات کو 8 بجے اس کی واپسی ہوتی ہے۔ 9 بجے کھانا فروخت کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے۔ کھانا گھر پر اس کی والدہ تیار کرتی ہیں اور پھر رات 2:30 بجے وہ واپس گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 7 برس کی عمر سے کپڑے کی دکان پر کام کر رہا ہے۔ باہمت عبدالوارث نے مزید بتایا کہ وہ کھانے میں ڈونٹس، پیزا، گلاب جامن اور میکرونی فروخت کرتا ہے، اور اس کام کا آغاز اس نے چائے بیچنے سے کیا۔ عبدالوارث کراچی کے علاقے پاپوش میں مشہور پشاوری سوپ ہاؤس کے آگے کھانے کے آئٹمز بیچنے کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ کہانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ 13 سالہ عبدالوارث اپنی سائیکل پر کھانے کی اشیاء پہنچاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ سائیکل اس نے بہت پرانی اور کباڑ سے خریدی تھی اور اس پر خرچہ کر کے درست حالت کی۔ عبدالوارث روزانہ اپنے اہل خانہ کی اچھی زندگی کے حصول کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل کے لیے بہتر تعلیم دلوانے کا خواہش مند بھی ہے۔